آج اندھیرا کچھ زیادہ ہی چھا چکا تھا۔ سنسان روڈ پر چلتے اس کے دل کی دھڑکن بڑھ گئی تھی۔ اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنتے وہ مزید تیزی سے چلنے لگی تھی جب پیچھے سے کسی کے بازو پکڑنے پر اس نے اپنے دوسرے ہاتھ میں موجود بیگ زور سے اس شخص کے منہ پر مارا تھا۔ اس شخص کی گرفت ہلکی ہونے پر وہ اس سے اپنا بازو چھڑواتی تیزی سے بھاگنے لگی تھی جب اس شخص نے ایک ہی جست میں اسے پکڑتے زمین پر گرایا تھا۔ افرحہ کے منہ سے تکلیف سے سسکاری نکلی تھی۔ ہیلپ می! افرحہ خود کو اس شخص کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کرتی چیخی تھی۔ اس نے زور سے افرحہ کے منہ پر تھپڑ مارتے دوسرا ہاتھ اس کے منہ پر رکھا تھا۔ افرحہ کی مزاحمت ڈھیلی ہو گئی۔ اس شخص کے منہ پر ہاتھ رکھنے کی وجہ سے اسے سانس لینے میں مشکل ہونے لگی تھی، جبکہ چہرے پر پڑنے والا تھپڑ نے اس کا جبڑا ہلا دیا تھا۔ اپنا کوٹ کھلتا محسوس کرتے وہ چاہ کر بھی خود کو اس سے آزاد نہیں کروا پا رہی تھی۔ تکلیف اور خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے اس کی کنپٹی سے ہوتے بالوں میں جذب ہونے لگے تھے۔ اس کے ہاتھ اپنے جسم پر محسوس کرتے افرحہ کے دل سے شدت سے دعا نکلی تھی جو شاید بر وقت قبول ہو گئی تھی۔ چند سیکنڈ بعد ہی ایک گاڑی کی تیز روشنی اسے اس طرف آتے ہوئے دکھائی دی تھی۔ تکلیف سے سانس لیتے ہوئے اس کی نظریں گاڑی پر ہی تھیں جو اس کے قریب سے گزر گئی تھی۔ شاہزیب نے غصے سے سفید شرٹ اور بلیک جینز پہ ملبوس، گلے میں اسٹالر لیے اس چھوٹے پٹاخے کو دیکھا تھا جو اس کے سینے تک بھی بمشکل پہنچ رہی تھی اور الزام بڑی دیدہ دلیری سے اس پر لگا رہی تھی۔ پے تو تم ہر حال میں کرو گی، وہ تیز لہجے میں بولتا زمین پر جھکا اپنا موبائل اٹھانے لگا تھا جب افرحہ تیزی سے اسے دھکا دیتی وہاں سے رفو چکر ہوئی تھی۔ شاہزیب اس کے دھکا دینے پر دھڑام سے زمین پر گرا تھا۔ آتے جاتے اسٹوڈنٹس رک کر اسے دیکھنے لگے تھے۔ اب اسے کچھ اسٹوڈنٹس کے ہنسنے کی آوازیں بھی آنے لگی تھیں۔ وہ مٹھیاں بھینچتا اپنا ٹوٹا موبائل اٹھاتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے آفس میں چلا گیا تھا۔ میں چھوڑوں گا نہیں اس ٹڈی کو، سمجھتی کیا ہے خود کو؟ مجھے شاہزیب میر حاتم کو دھکا دینے کی جرت کیسے کی اس نے؟ وہ غصے سے بڑبڑاتا اپنے آفس میں داخل ہوا تھا۔ اس کا غصہ 7ویں آسمان پر تھا۔ وہ اپنا غصہ بمشکل کنٹرول کرتا اپنا شیڈیول دیکھتا فرسٹ لیکچر لینے کے لیے چلا گیا تھا۔ اس کو یہ نئی کلاس ملی تھی۔ اس کے کلاس میں داخل ہوتے ہی گہری خاموشی چھا گئی۔ لڑکیاں منہ کھولے مبہوت سی اسے دیکھ رہی تھیں۔ وہ ایسا ہی تھا، بے حد ہینڈسم اور ڈیشنگ کہ دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، گندمی رنگت، کالے گھنے بال اور کالی ہی گہری آنکھیں جن کے پیچھے ڈھیروں راز اور دکھ چھپے ہوئے تھے۔ وہ سوٹڈ بوٹڈ کھڑا سب کو اپنی طرف متوجہ کر گیا تھا۔ میں آپ کا نیا پروفیسر ہوں۔ آج سے یہ سبجیکٹ میں پڑھاؤں گا۔ آپ لوگ مجھے پروفیسر شاہ یا سر شاہ جو بہتر لگے وہ پکار سکتے ہیں۔ بورڈ پر اپنا نام لکھتا وہ سیدھا ہوتا کلاس کی جانب متوجہ ہوا تھا جب اس کی نظر پہلی ہی سیٹ پر منہ چھپانے کی کوشش کرتی افرحہ پر پڑی تھی۔ وہ اسے کیسے نہ پہچانتا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو سب کے سامنے وہ اس کی عزت کا جنازہ نکال کر آئی تھی۔ افرحہ کی آنکھیں شاہزیب کو دیکھ کر ابل پڑی تھی۔ وہ اس کا پروفیسر تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اوپر سے وہ اسے گرا بھی چکی تھی۔ اسے پورا یقین تھا اب پروفیسر شاہ اسے چھوڑیں گے نہیں۔ بریرہ کے قریب سے آتی شراب کی سمیل سے عادل نے منہ بگاڑا تھا۔ شرم نہیں آتی اس وقت کلب میں جاتے ہوئے؟ تمہارے پیرنٹس وغیرہ نہیں روکتے؟ عادل ناگواریت سے بولا۔ میرے پیرنٹس تک پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی حد میں رہو۔ صرف لفٹ مانگی ہے، سر پر چڑھ کر ناچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بریرہ اس کی بات پر بھڑک اٹھی تھی۔ نکلو، پہلی فرصت میں نکلو۔ تمہاری جیسی آوارہ لڑکیوں کو میں منہ نہیں لگاتا، بس ترس کھا کر لفٹ دی تھی۔ ایک جگہ گاڑی روکتے اس نے بنا لحاظ کیے بریرہ سے کہا تھا۔ چٹاک، آوارہ تم ہوگے، بے غیرت انسان! بریرہ غصے میں تھپڑ مارتی اسے ساکت چھوڑ کر گاڑی سے نکل گئی تھی۔ عادل نے غصے سے اس کو جاتے دیکھا تھا۔ اپنی تربیت کا لحاظ نہ ہوتا تو وہ بھی اس کو 2-4 تھپڑ لگا ہی دیتا۔ جاہل، بدتمیز، بھاڑ میں جائے سب۔ میرا جو دل کرے گا میں وہی کروں گی۔ وہ سگریٹ نکالتی سلگانے لگی تھی۔ سگریٹ بھی جب اسے پرسکون نہ کر سکی تو اسے بجھاتے وہ چلتے ہوئے گھر جانے لگی تھی۔